تو گلدستہ معلومات ہے۔ جی دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ تو پہلے ایک حکایت ہے، حکایت مسیح زماں۔ حکایت کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی، لیکن قصے کہانیاں جن میں کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو۔ آج ہم حکایت کا مقصد پڑھتے ہیں کہ حکایت کیوں بیان کی جاتی ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے تھے اور کس طرح ان کی تربیت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح تربیت کا طریق وہی ہے جو اسے کھیل کود سکھائے، یعنی کھیلتے کودتے ہی تربیت ہو جائے۔ پہلے تو جب وہ بہت چھوٹا بچہ ہو، کہانیوں کے ذریعے اس کی تربیت ضروری ہوتی ہے۔ بڑے آدمی کے لیے خالی واعظ کافی ہوتا ہے، لیکن بچپن میں دلچسپی قائم رکھنے کے لیے کہانیاں ضروری ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کہانیاں جھوٹی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بیان فرماتے، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سناتے اور کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے، مگر ہمارے لیے وہ کہانیاں ہی ہوتی تھیں۔ گو وہ تھے سچے واقعات۔ ایک حاسد و محسود کا قصہ الف لیلہ میں ہے، وہ بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ سچا ہے یا جھوٹا، بہرحال اس میں ایک مفید سبق تھا۔ اس طرح ہم نے کئی ضرب الامثال جو کہانیوں سے تعلق رکھتی ہیں آپ علیہ السلام سے سنی ہیں۔ بس بچپن میں تعلیم کا بہترین ذریعہ کہانیاں ہیں۔ گو بعض کہانیاں بے معنی اور بیہودہ ہوتی ہیں، مگر مفید اخلاق سکھانے والی اور سبق آموز کہانیاں بھی ہیں، اور جب بچے کی عمر بہت چھوٹی ہو تو اس طریق پر اسے تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر جب وہ ذرا ترقی کرے تو اس کے لیے تعلیم و تربیت کی بہترین چیزیں کھیلیں ہیں۔ بعض والدین آ جاتے ہیں کہ یہ کھیلتا بہت ہے، اگر ٹی وی گیموں پر نہیں کھیل رہا اور باہر جا کر کھیلتا ہے تو بچے کو کھیلنے دینا چاہیے۔ کتابوں کے ساتھ جن چیزوں کا علم دیا جاتا ہے، کھیلوں سے عملی طور پر وہی تعلیم دی جاتی ہے، مگر کہانیوں کا زمانہ کھیل سے نیچے کا زمانہ ہے۔ بس باپوں کو بھی بچوں کو وقت دینا چاہیے۔ اگر ماں باپ دونوں مل کر بچوں کی تربیت پر زور دیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں، تو یقیناً بہت سی تربیت کے مسائل حل ہو جائیں جس کی ماں باپ کو شکایت رہتی ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو کہانیاں بچوں کو سنائی جاتی ہیں ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ شور نہ کرے اور ماں باپ کا وقت ضائع نہ کرے۔ یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ کہانیاں ایسی ہوں جو آئندہ زندگی میں بھی فائدہ دیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ حکایت یعنی اسٹوری سے بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد کیوں سیگمنٹ ہے جس میں دلچسپ سوالات کے سائنسی جواب بتائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، چلیں ہم وہ پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ سوال کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ جو غبارہ خود پھلائیں وہ زمین کی طرف جاتا ہے، لیکن بازار والا غبارہ اوپر کی طرف کیوں جاتا ہے؟ ہمارا آج کا سوال نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ بہت اہم بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی بات کا فائدہ ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بہت دلچسپ سائنسی سوال ہے۔ جب ہم منہ سے غبارے میں ہوا بھرتے ہیں تو اس وقت دراصل ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نامی گیس کو غبارے میں داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سانس باہر نکالتے وقت دراصل ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کر رہے ہوتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ان گیسز میں سے ایک ہے جن کا وزن ہوا سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم منہ سے غبارے میں ہوا بھرتے ہیں تو وزن کی وجہ سے وہ غبارہ نیچے کو ہی آتا ہے، لیکن ہائیڈروجن اور ہیلیم ایسی گیسز ہیں جن کا شمار ان گیسز میں کیا جاتا ہے جو وزن میں ہوا سے ہلکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان دو گیسز میں سے کوئی گیس غبارے میں بھری جائے تو غبارہ نیچے آنے کے بجائے اوپر کو چلا جاتا ہے۔ ویسے عمومی طور پہ ایسے غباروں میں زیادہ تر ہیلیم گیس کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں گیس والے غباروں کو آگ کے پاس نہ لے کر جائیں، اور اگر غبارہ پھٹ جائے تو اسے منہ میں نہ ڈالیں۔
تو بچوں آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کا بھائی خلیق احمد بشیر۔ تو زینہ آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ غبارہ ہیلیم گیس کے سبب اوپر جاتا ہے۔ جی بالکل، تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا دوسرا صفحہ۔